طويلا برحمتك یا ارحم الراحمین. تعجیب ظہور امام زمان بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام على نبي أمي مكي مدني قرشي عبدي تامين على عبد المعياد ورسول مصدق والمصطفى الأمجاد وحبيب عليه العالمين أبي القاسم محمد بالصلوات. الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية وسولة الغيبرية وعصمة الفاطمية وحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية ومعاصر الباقرية وآثار الجعفرية وعلوم الكاظمية وحجج الرسلية وجود التقوية ونقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. بلند صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن خداوند متعال اپنی لائق اور بے عیب کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی. اب مومنات، کچھ لوگوں کو اللہ کی اطاعت بھی سمجھ میں آ گئی، رسول اللہ کی اطاعت بھی کسی حد تک سمجھ میں آ گئی، لیکن اولی الامر ہی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کی اطاعت کہاں سمجھ میں آئے گی. بس مومنات، میں چند نقطے خدمت میں عرض کر رہی ہوں کہ اطاعت کہتے کسے ہیں، اطاعت ہوتی کیسے ہے. کہ جناب محمد مصطفیٰ اللہ کے نبی، کہ نبیوں کا سلطان نبی، اپنی صحابہ میں موجود تھے. ایک عورت رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، آگے کہتی ہے یا رسول اللہ میرا شوہر. مومنات، عرض کرنے کا مقصد فقط یہی ہے کہ اطاعت کیسے کی جاتی ہے. کہا کہ یا رسول اللہ میرا شوہر سفر پہ چلا گیا ہے اور گھر سے جاتے ہوئے مجھے یہ کہہ کے گیا ہے کہ میرے آنے تک آپ نے کہیں نہیں جانا. کہا یا رسول اللہ میرا باپ بیمار پڑ گیا ہے، تو آیا آپ مجھے اجازت دے سکتے ہیں
لینے چلی جاؤں. اب مومنات پوچھ کس سے رہی تھی کہ جو نبیوں کا سلطان نبی, جو اس شریعت کا وارث نبی. اب آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کے شوہر نے آپ کو منع کیا ہے تو میں محمد مصطفیٰ تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. اب وہ واپس چلی گئی. دوسری دفعہ مومنات پھر کسی نے آگے کہا کہ بھئی آپ کا باپ جو ہے بہت زیادہ بیمار ہے اور آپ اس کا پتہ لینے کیوں نہیں جا رہی. اب پھر مومنات رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آگے کہتی ہے یا رسول اللہ کچھ عرصہ گزر گیا ہے اور میرا شوہر ابھی تک واپس نہیں آیا, تو لہٰذا میرا باپ جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہے, آیا میں اس کا پتہ لینے جا سکتی ہوں. آمینہ کے لال نے مومنات پھر وہی جواب دیا کہ جب تک تیرا شوہر واپس نہ آ جائے میں محمد مصطفیٰ بھی تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. اب مومنہ تیسری دفعہ کیا ہوا کہ اس کا باپ دنیا سے چلا گیا, اس کا باپ رحلت کر گیا. اب پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی, آگے کہتی ہے یا رسول اللہ اب تو میرا باپ دنیا سے بھی چلا گیا ہے, تو آیا اب مجھے اجازت مل سکتی ہے کہ میں باپ کا آخری دیدار کرنے چلی جاؤں. آمینہ کے لال نے مومنات پھر وہی فرمایا کہ میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. اب مومنات کو عورت گھر واپس آ گئی. دوسرے دن مومنات توجہ رکھیے گا, دوسرے دن اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا, اور مومنات تھوڑی سی توجہ رکھیے گا, اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اور اس عورت کے گھر پہ تشریف لے گئے. جیسے ہی اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا ایک لمحے کے لیے تو پریشان ہو گئی کہ کہاں میرا گھر اور کہاں نبیوں کا سلطان نبی. اب میرے نبی فرماتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور مومنات میں عرض کرتی رہتی ہوں نبی کرتے وہ ہیں کہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, کہ میرا نبی فقط کرتا وہ ہے جو میں خدا اسے وحی کرتا ہوں. کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی جبریل امین میرے پاس آئے ہیں اور جبریل امین نے آ کے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ خداوند متعال نے مجھے کہا ہے کہ میرے رسول اس مومنہ کو جا کے کہہ دیجئے کہ تیری فقط اتنی سی اطاعت کرنے کی وجہ سے میں نے تجھے بھی معاف کیا ہے اور تیرے باپ کو بھی جنتیوں میں شامل کر دیا ہے. تو مومنات فقط اطاعت جو ہوتی ہے وہ کرنی تھوڑی سی مشکل ہے, اگر اطاعت کر لیں تو وہ رائے کہاں نہیں جائے گی, ہمیں اس کا بھی اجر دیا جائے گا. اب اسی طرح مومنات میں عرض کرتی رہتی ہوں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس دل میں ولائے علی ابن ابی طالب ہوگی اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہوگی. ماشاءاللہ مومنات سلامت رہے. جس کے دل میں ولائے علی ابن ابی طالب ہے اس پہ دوزخ کی آگ اثر نہیں کر سکتی. اب یہاں پہ مومنات ہو جائے گا, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اب یہ نہیں ہے کہ ہمارے دل میں محبت علی ہے تو ہم عمل کرنا چھوڑ دیں, بلکہ عمل کردار انہیں ہی اپنا بلند کرنا چاہیے جو پیرو علی ابن ابی طالب ہیں. اب مومنات کیا ہوا, ایک میرا مولا کا چاہنے والا شیعہ علی میرے مولا کے پاس آ گیا, آگے کہتا ہے کہ یا علی میں آپ کا چاہنے والا ہوں.
आपकी मोहब्बत रखता हूँ लेकिन बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, और मौला चाहता हूँ कि अपने इन गुनाहों की सजा जो है वो इस दुनिया में ही मुझे दे दी जाए ताकि अगली दुनिया में जाके मेरे लिए मुश्किल न बने। अब मोमिनात मेरे मौला फरमाते हैं कि तूने क्या किया है, कौन सा ऐसा बड़ा गुनाह किया है जो माफ़ी मांगना चाहता है। तो मोमिनात जब उसने अपना गुनाह बताया कि मौला मैंने फलां गुनाह कबीरा किया है, मौला फरमाते हैं इसके लिए तुम्हें 3 किस्म की सजाएं तुम्हारे पास हैं, उनमें से जो भी चुनोगे वो सजा तुम्हें दी जाएगी। मेरे मौला फरमाते हैं सबसे पहली सजा कि अगर तुम कहो तो तुम्हें तलवार से कत्ल कर दिया जाए, फिर आगे तुमसे पूछा नहीं जाएगा। दूसरी सजा ये है कि तुम्हें किसी दीवार के नीचे दे के मार दिया जाए, और तीसरी सजा ये है कि तुम्हें आग में डाल दिया जाए। दिल में मोमिनात बिलाल अली इब्न अबी तालिब रखता था। कहा मौला कि मैं वही अजाब चुनूंगा जो ज्यादा अज़ियत वाला होगा, जो ज्यादा तकलीफ दे होगा। कहा कि मौला मुझे आग में डलवा दीजिए। अब जैसे ही मोमिनात लकड़ियों को इकट्ठा किया गया, दरमियान में शिया अली को बिठा दिया गया और उसी के हाथ में एक मिसाल दे दी गई कि इन लकड़ियों को आग लगा दो। अब जैसी मोमिनात उसने इन लकड़ियों को आग लगाई तो मोमिनात तारीख कहती है वो सारी लकड़ियां जल गई और वो शिया अली उस खाक पे बैठ के बस एक ही विर्द करता रहा कि अली हक है, अली हक है। होगा तो सजा मिलेगी लेकिन जन्नत में जरूर जाएगा। लेकिन मोमिना जैसे के दिल में बिलाल अली इब्न अबी तालिब है, मोहब्बत है मौला की, तो इंसान को इम्तिहान भी देना पड़ता है। जैसे कि जनाबे मीसम में तिमार ने दिया था। जब जनाबे मीसम को मेरे मौला ने पूछा था कि तुम जो मुझसे इतनी मोहब्बत रखते हो, अगर तुम्हें कभी इस मोहब्बत का सबूत देना पड़ा, इसी मोहब्बत के पीछे तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ी तो क्या करोगे? तो मुस्कुराकर जनाबे मीसम कहते कि मौला मुझे और क्या चाहिए, कि अगर आपकी मोहब्बत की खातिर मीसम की जान चली जाए तो मुझे और क्या चाहिए। और मोमिना जनाबे मीसम ने बिलाल अली में ऐसी कुर्बानी दी कि रहती दुनिया तक ये दुनिया वालों को याद रहेगा। इसी तरह मोमिना मेरे मौला के पास, छठे इमाम के पास एक मोमिन बैठा था, चाहने वाला बैठा था, और यहाँ पे मोमिना वहीं पे एक तनूर जल रहा था जिसमें बहुत ज्यादा आग थी। क्योंकि मैंने अर्ज किया अताअत जो है वो जरूरी है। जब अताअत की बात आ जाती है तो फिर अपनी मर्जी उसमें शामिल नहीं कर सकते। अब मेरे मौला ने फरमाया उस चाहने वाले को, उस मानने वाले को कि भाई इस आग वाले तनूर में छलांग लगा दो। अब मोमिना तो कुछ लोग परेशान हो गए कि भाई कैसा इमाम है और कैसे मानने वाले हैं कि जिंदा को ही आग में डाल रहा है। लेकिन मोमिना को जो कि उसका अकीदा पक्का था, इत्काद का पक्का था, किरदार का पक्का था, उसने उस तनूर में छलांग लगा दी। अब मेरे मौला ने उस तनूर को बंद कर दिया। वहीं पे कुछ लोग मौजूद थे, उनके दिल में मोमिनात घबराहट होने लगी। जब थोड़ी देर गुजर गई तो उनके दिल में घबराहट होने लगी, परेशान हो गए कि अब जो भी तंदूर में जिसको मौला ने भेजा है, तंदूर वाला तो अब जल के राख हो चुका होगा। लेकिन मोमिनात मेरे मौला ने जैसे ही थोड़ी देर के बाद तंदूर को खोला तो आग की बजाय तंदूर गुलजार हो चुका था। लेकिन मोमिना
جب آپ تنور میں گئے تھے تو آگ جل رہی تھی اور آپ صحیح سلامت باہر آ گئے. کہا آگ کا تو مجھے نہیں پتا, میں نے تو تنور میں آگ دیکھی نہیں ہے, البتہ یہ مجھے پتا ہے کہ جب سے ایک لمحے کے لیے میں اس تنور میں بیٹھا ہوں تو میں نے خدا کے جتنے بھی عالمین تھے, عالم تھے, میں نے ان کی سیر کی ہے, اور جہاں جہاں تک میری نظر گئی ہے میں نے وہاں تک علی ابن ابی طالب کی بادشاہی کو دیکھا ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر میرے مولا تھوڑی دیر کے لیے مجھے اور رہنے دیتے تو میں علی ابن ابی طالب کی مکمل شاہی کی سیر کر لیتا. اگر مجھے تھوڑی دیر اور رہنے دیتے تو میں مکمل علی ابن ابی طالب کی بادشاہی دیکھ لیتا. تو مومنات یہ ہوتی ہے اطاعت اور یہ ہوتی ہے محبت علی ابن ابی طالب. اب یہاں پہ مومنات ایک اور نقطہ بھی عرض کر دوں. اکثر ہم یہ جو کھانے والے فروٹ استعمال کرتے ہیں اس میں ہمیں کچھ چیزیں کھٹی ملتی ہیں, کچھ چیزیں میٹھی ملتی ہیں اور کچھ چیزیں کڑوی ملتی ہیں. تو کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے مومنات کہ ایک ہی وہ بالی پہ سارے یہ مثلا تربوز کو لے لیں, خربوزے کو لے لیں, ایک ہی جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن ایک جیسے نہیں ملتے. کوئی میٹھا ہوتا ہے, کوئی کھٹا ہوتا ہے, کوئی کڑوا ہوتا ہے. اسی طرح مومنات ایک دفعہ میرے مولا امیر کائنات نے جناب پیغمبر کو بھیجا بازار میں, کچھ درہم دیے اور فرمایا کہ وہاں سے کچھ جو ہے تربوز خرید کے لے آؤ. اب مومنات جیسے جناب پیغمبر وہ تربوز لے کے آئے تو ایک کو کاٹا تو مومنات وہ کھٹا نکلا, میرے مولا نے کہا پھینک دو. دوسرے کو کاٹا تو وہ کڑوا نکلا, مولا نے فرمایا پھینک دو. تیسرے کو کاٹا تو اس میں سے کیڑے نکلے, مولا نے کہا اس کو بھی پھینک دو. اب میرے مولا نے پھر اس کو چند سکے عطا کیے اور کہا کہ اب نئے تربوز لے کے آؤ. اب جیسے ہی جناب پیغمبر لے کے آئے ان کو جب کاٹا گیا تو وہ سارے کے سارے میٹھے نکلے. اب جناب پیغمبر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں کہ مولا مجھے بھی بتا دیجئے اس میں کیا راز ہے, وہیں سے یہ پہلے والے بھی میں خرید کے لے آیا تھا اور وہیں سے یہ پچھلے بھی لے کے آیا ہوں, ایسا کیوں ہے؟ تو مومنات میرے مولا فرماتے ہیں کہ ایسا اس وجہ سے ہے کہ جب میری ولا کا اقرار لیا جا رہا تھا, شاید مومنہ سمجھیں, جب میری ولا کا اقرار لیا جا رہا تھا تو فقط انسانوں سے نہیں لیا گیا بلکہ پوری کائنات میں جتنی بھی جس کو خداوند متعال نے خلق کیا ہے, پیدا کیا ہے, ان سارے انسانوں سے, ان ساری چیزوں سے مجھ علی کی ولا کا اقرار لیا گیا. اور جس پھلوں میں سے پھل نے بھی میری ولا کا اقرار کیا وہ میٹھا ہو گیا, اور جس نے تب بھی میری ولا کا اقرار نہیں کیا تھا وہ آج تک کڑوا ہے اور دنیا اسے پھینک دیتی ہے. جیسے کہ مومنات پتھروں کے بارے میں بالکل ایسا ہی ہے کہ جس نے ولایت علی کا اقرار کیا انہیں نگینہ بنا کے ہاتھوں میں پہنا گیا, اور جس پتھر نے ولایت علی کا انکار کیا اسے آج تک دنیا ٹھوکر مار کے گزرتی ہے. بالکل مومنات انسانوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ جس نے اقرار کیا ہے وہ انسان آج بھی قیمتی ہے, اور جو انکار کرتا ہے ہم نہیں کہتے, آمینہ کے لال نے فرما دیا کہ ان کا کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح مومنہ جیسے کہ دل میں ولایت علی ہوگی تو جنت ضرور ملے گی, دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. اسی طرح ہم یہ جو غم مناتے ہیں, ہم یہ جو روتے ہیں, اس کے بارے میں بھی مومنات ایک واقعہ عرض کرتی چلوں کہ ایک مولا کا زوار تھا, سالار تھا, قافلے لے کے زیارات پہ جایا کرتا تھا. بالکل مومنات آخری نقطہ ہے, زیارات پہ جایا کرتا تھا. اب راستے میں مومنات ایک زمیندار تھا جو اپنی زمینوں کو پانی لگاتا تھا, اور جب بھی یہ سالار اور یہ زوار گزرتے تھے مومنات وجہ رکھے گا تو یہ ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا. اب ایک دفعہ سالار جو تھا وہ پریشان ہو گیا, پریشان ہو کے علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں نجف اشرف میں چلا گیا. میرے مولا کی زری پہ جا کے دعا کرتا ہے کہ مولا آپ اولی الامر ہیں, آپ اولی الامر ہیں, خدا سے دعا کیجئے, اور یہ بندہ ہمیں بہت زیادہ اذیت دیتا ہے, خدا سے دعا کیجئے اور اس کو خیر کروا دیجئے. اب مومنہ یہی دعا کرتے کرتے وہیں پہ
سو گیا۔ عالم خواب میں آ کے میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ بے شک تو بھی ہمیں بڑا پیارا ہے، لیکن میں علی بے شک اولی الامر ہوں، لیکن میں اس کو غرق نہیں کروا سکتا۔ میرے مولا نے جب فرمایا کہ میں غرق نہیں کروا سکتا، سلار کہتا ہے کہ مولا ایسا کیوں نہیں، آپ اولی الامر ہیں، آپ خدا سے دعا تو کریں۔ تو مومنات میرے مولا فرماتے ہیں میں اس لیے اس کو غرق نہیں کروا سکتا کہ ایک دفعہ یہ اپنی زمینوں کو پانی لگا رہا تھا، پانی لگاتے لگاتے اس کی نظر روضہ نواسہ رسول پہ پڑ گئی، اور ساتھ جو دریا بہ رہا تھا اس پہ نظر پڑی۔ اس نے دل میں خیال کیا، ذہن میں سوچا کہ میں سوتا رہتا ہوں، اسی دریا کے کنارے پہ اللہ کے رسول کے نواسے کو پیاسا ذبح کیا گیا۔ اور وہ سلار کہتا ہے میرے مولا نے مجھے بتایا کہ وہ زمیندار یہ سوچ کے رونے لگ گیا، اور اس کی آنکھ میں میرے مولا حسین کی مصیبت پہ آنسو آ گئے۔ اب میرے مولا فرماتے ہیں جس آنکھ میں بھی حسین ابن علی کے مصائب پہ آنسو آ جائے، اس پہ بھی دوزخ کی آگ حرام ہے اور جنت واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن مومنات کیا کہنے اس جنت کے کہ جو ہم اپنے کردار اور عمل سے خدا سے لیں گے، جو ہم کردار اور عمل سے مولا کے پاس جب جائیں گے تو ساری مشکلات ہم سے دور رہیں گی۔ بس مومنات میں عرض کرتی رہتی ہوں، ہم یہ جو ذکر پپا کرتے ہیں ہمیشہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں، کیونکہ مومنات یہی ہمارے لیے درس گاہیں ہیں جہاں سے ہمیں کچھ حاصل بھی کرنا ہے اور نبی کی بیٹی کو پرسہ بھی دینا ہے۔ کیونکہ مومنات ہمارے پاس آج کے بعد فقط 2 دن بچے ہیں، 2 دن بھی نہیں، 1 دن بچا ہے، فقط 9 محرم کا دن بچ گیا ہے۔ 1 دن کا مہمان ہے زہرا کا لال۔ مومنات میرے لیے کہنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان۔ پتہ اسی بہن کو ہے کہ جو کربلا کے جنگل میں بیٹھی دیکھ رہی ہے، صبح عاشور کا سورج طلوع ہوگا، نہ میرا حسین بچے گا، نہ میرے اونو محمد بچے گے، نہ میرا وہ غازی بچے گا جس کے آسرے پہ جنگل میں آ گئی، جس کے آسرے پہ مدینہ چھوڑ دیا۔ مومنات آج پرسہ دینا ہے علی کی بیٹی کو، جناب غازی عباس علم بردار کا۔ یہاں پہ مومنات عرض کرتی چلوں کہ جب جناب سیدہ دربار سے خالی واپس آئی تھی نا، نبیوں کے سردار نبی کی بیٹی جب گھر واپس آئے تھے نا، تو آ کے جناب عالیہ کو دربار کا حال سنایا، اور نبی کی بیٹی کہتی رہی، جناب عالیہ کو کہتی رہی کہ عالیہ مجھے دربار میں جانا پڑا۔ اور دربار والوں نے مومنہ سنے کہ کیا کہا نبی کی بیٹی کو۔ دربار والے یہی کہتے ہیں نبی کی بیٹی تیرا کوئی بھائی نہیں ہے، تیرا حق نہیں ہے۔ جیسی مومنات یہ حال سنایا نا جناب عالیہ کو، اور بی بی کہتی ہیں کہ نبی کی بیٹی کہتی ہیں کہ عالیہ کو کہتی ہے زینب میں روتی اس لیے ہوں، مجھے تو ایک دربار میں جانا پڑا ہے، تجھے 3 درباروں میں جانا پڑے گا، تجھے بازاروں میں جانا پڑے گا۔ تو مومنات علی کی بیٹی کہتی ہے کہ اماں آپ تو دربار اس لیے گئی کہ آپ کا کوئی بھائی نہیں تھا، میرے تو 18 بھائی ہیں، میں درباروں اور بازاروں میں کیوں جاؤں گی؟ اور بی بی کہتی جس کا غازی جیسا بھائی ہو وہ بازار میں کیوں جائے گی، جس کا غازی جیسا جری بھائی ہو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کیوں آئے گی؟ لیکن مومنان نبی کی بیٹی روتی رہی اور کہتی رہی عالیہ جب تجھے رسیاں پہنائی جائیں گی، جب تیرے سر سے چادر چھینی جائے گی، جب تمہیں شام کے بازاروں میں چلایا جائے گا، شرابیوں کے مجمع میں چلنا پڑے گا، نہ تیرا غازی ہوگا نہ تیرا حسین ہوگا۔ مومنات پرسہ دیں علی کی بیٹی کو، پردوں کے ضامن بھائی کا۔ جیسے مومنات کربلا میں 10 محرم کا سورج طلوع ہوا ہے نا، قیامت سے کام نہیں ہے دن۔ پتہ علی کی بیٹی کو، میں کہتی رہتی ہوں نا 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا نہ اجڑتی علی کی بیٹی۔ مومنات ہمارا لگا کچھ نہیں، علی کی بیٹی کا بچہ کچھ نہیں، بھرا گھر لٹ گیا ہے رسول کی نواسی کا۔ مومنات پرسہ دینا ہے بیوی کو اس بھائی کا کہ جس کے مان پہ مدینے سے چلی تھی تو بیویوں کو کہتی رہی جب تک میرا عباس جری ہے تمہیں اپنے پردے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مومنات جیسے صبح عاشور کا سورج طلوع ہوا نا، میرے مولا غازی کریم کربلا کے پاس آئے، آگے کہتے غریب زہرا کو کہتے مولا مجھے موت کی اجازت چاہیے۔ علی اکبر کے بابا کہتے
غازی تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، میں تجھے کیسے میدان بھیج سکتا ہوں؟ مومنات جیسے ہی علی اکبر بھی میدان میں چلے گئے، غازی کو اجازت نہیں ملی۔ جناب قاسم میدان میں چلے گئے، غازی کو اجازت نہیں ملی۔ اور محمد کو مسلمانوں نے زین سے اتار دیا، زینب کو ماں کہنے والا ہی کوئی نہیں بچا، غازی کو اجازت نہیں ملی۔ جب مومنات اکیلا رہ گیا ہے نا زہرا کا لال، تو میرے مولا تڑپ کے کہتے مولا اب تو مجھے میدان بھیج دیجئے۔ تو مومنہ زہرا کا لال رو کے فرماتے غازی تیری موت کی اجازت میرے پاس نہیں ہے، اگر موت کی اجازت مانگنی ہے تو خیمے میں جا کے اس بہن سے مانگ جو تیرے آسرے پہ ان جنگلوں میں آ گئی ہے۔ غازی اس بہن سے اجازت مانگ جو ساری بیبیوں کے پردوں کی ضمانت لے کے بیٹھی ہے۔ مومنات میرے مولا غازی جیسے ہی جناب زینب عالیہ کے خیمے کے دروازے پہ آئے، آگے سلام کیا، علی کی بیٹی نے سلام کا علیہ السلام جواب دیا۔ میرے مولا غازی فرماتے علی کی بیٹی آج عباس کچھ مانگنے آیا ہے۔ علی اکبر کے پالنے والی کہتی ہے غازی مانگ ضرور لیکن سوچ کے مانگنا، یہ مدینہ نہیں ہے، یہ کربلا کا جنگل ہے۔ کہا غازی میں علی کی بیٹی ہوں لیکن مدینہ نہیں کربلا کا صحرا ہے۔ مولا غازی کہتے علی کی بیٹی میں کوئی قیمتی چیز تو مانگنے نہیں آیا، فقط مجھے موت کی اجازت چاہیے۔ جیسے مومنات علی کی بیٹی نے سنا ہے نا کہ میرے پردوں کا ضامن مجھ سے موت کی اجازت مانگ رہا ہے، مصلی عبادت پہ کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو کے بی بی فرماتی غازی ایک دفعہ میرے خیمے کے اندر آئیے۔ جیسے مومنات میرے مولا غازی خیمے کے اندر آئے نا، علی کی بیٹی کہتی غازی میں تجھے میدان میں بھیج دیتی ہوں، میں نے تجھے موت کی اجازت دے دی، لیکن جانے سے پہلے میں یہ بتا دوں جناب عالیہ کہتی غازی میں چھوٹی سی تھی، مدینہ محمد مصطفیٰ کا تھا، جب بھی میرے نانا آتے تھے میرے ہاتھوں کو چومتے تھے، جب بھی میرے بابا آتے تھے میرے ہاتھوں کو چومتے تھے۔ کہتی ہے غازی میں نے بابا سے پوچھا بابا بیٹیوں کے سر چومے جاتے ہیں، نانا سے پوچھا نانا بیٹیوں کے سر چومے جاتے ہیں، آپ میرے ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ علی کی بیٹی کہتی غازی مجھے بابا نے جواب تو نہیں دیا، مجھے نانا نے بھی نہیں بتایا، لیکن غازی آج مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا۔ غازی تیرے زین سے اترنے کی دیر ہے، انہی ہاتھوں میں نسیاں آ جائیں گی۔ مجھے آج پتا چلا کہ کائنات کا امیر امام میرے ہاتھ کیوں چومتا تھا، کائنات کا امیر نبی میرے ہاتھ کیوں چومتا تھا۔ علی کی بیٹی کہتی غازی بے شک میدان چلے جاؤ، میں نے تمہیں اجازت دے دی، ہمیں اللہ کے حوالے کرو۔ مومنات جیسے میرے مولا غازی چلنے لگے نا، علی کی بیٹی کہتی غازی جانے سے پہلے ایک دفعہ میرے سامنے گھوڑے پہ سوار ہو کے دکھا دے۔ کہا غازی تو میرے بابا کی شبیہ ہے، غازی ایک دفعہ گھوڑے پہ سوار ہو میں دیکھوں میرا بابا کیسے سوار ہوتا تھا۔ مومنات مختصر کرو خیمے سے میرے مولا غازی کا گھوڑا نہیں جنازہ نکل رہا تھا، بیویوں نے حلقہ باندھ کے ماتم شروع کیا۔ علی کی بیٹی مومنات وہ بہن کے جو جانتی تھی اب غازی جا رہا ہے واپس نہیں آئے گا، مومنات 32 سال کا گڑیل بھائی جس کا مقتل کی طرف جا رہا تھا پتہ اسی بہن کو۔ مومنات جیسے مقتل میں آئے ہیں نا میرے مولا اپنی مشرق کو پانی سے بھر لیا، جیسے ہی مومنات ام البنین کا لال چلنے لگے نا ان لہینوں نے میرے مولا پہ حملہ کیا، غازی کے دونوں بازو قلم ہو گئے۔ مومنات مختصر کر رہے غازی کے دونوں بازو قلم ہو گئے۔ اب میرے مولا نے مشرق کے تسمے کو اپنے منہ میں رکھا، ان لہینوں نے مومنات مشرق میں تیر مارا۔ میں کہتی ہوں تیر مارنے سے میرے مولا کی مشرق کا پانی نہیں بہا، سکینہ کی پیاس بہ گئی، علی اصغر کی پیاس بہ گئی۔ مومنات جیسے میرے مولا کو ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ آپ ام البنین کا لال زین پہ نہیں سنبھل سکے، جیسے زین سے زمین پہ آئے نا مولا غازی۔ مومنہ یہاں پر رک کے ایک جملہ بتاتی چلوں، جب بھی کوئی گھوڑ سوار زین سے زمین پہ آتا تھا تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا۔ آپ خود سوچیں جب عالیہ کے بھائی کے بازو ہی نہیں رہے، ارے زین سے زمین پہ کس حالت میں آئے ہوں گے۔ مومنہ تعریف کہتی ہے چہرے کے بال علی کا بیٹا زین سے زمین پہ، اور کہتے ہیں علی اکبر کے بابا میرا آخری سلام، عالیہ کے بھائی میرا آخری سلام۔ مومنہ جیسے میرے مولا حسین غازی کے لاش پہ آئے نا، جناب غازی کہتے ہیں علی اکبر کے بابا ایک دفعہ میری آنکھ کا خون صاف کیجئے۔ کہا عباس کیا کرو گے؟ مومنہ جناب عباس کہتے ہیں مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں غریب کیسے ہوتے ہیں۔ جیسے مومنہ آنکھ کا خون صاف کیا نا میرے مولا نے، میرے مولا غازی نے ایک دفعہ غریب زہرا کے چہرے کی طرف دیکھا اور رو کے کہتے مولا
جب میں خیموں سے چلا تھا آپ کی داڑھی کے بال سیاہ تھے، آپ کی کمر سیدھی تھی، مولا اب یہ سفید کیسے ہو گئی، کمر جھوم کیسے گئی؟ علی اکبر کے بابا کہتے غازی جس بھائی کا تیرے جیسا شریف بھائی چلا جائے، ارے اس بھائی کی داڑھی سفید نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اب مومنات ام البنین کے لال کے لاشا اٹھانے کے لیے میرے مولا حسین آگے بڑھے، میرے مولا غازی ہاتھ جوڑ کے کہتے زہرا کا لال میرا لاشا نہ اٹھانا، زہرا کا لال میرے لاشے کو خیمے میں نہیں لے کے جانا۔ کہا مولا میں سکینہ کو پانی نہیں پلا سکا، مختصر کرو مومنات جناب حسین نے لاشا تو نہیں اٹھایا، لیکن غریب کربلا نے خالی علم لیا، اور خالی علم لے کے مومنات جیسے میرے مولا چلے ہیں نا خیموں کی طرف، وہ جو خیمے کے در پہ کھڑی جناب فضا دیکھ رہی تھی، جیسے جناب فضا کی نظر پڑی ہے نا مومنات خالی علم پہ، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا۔ جناب فضا دوڑتی ہوئی جناب عالیہ کے پاس آئی اور رو رو کے کہتی رہی، اوے اٹھی آن دی امڑی اجڑ گئی تے وات گئے ممان بھرادا، او ہون پاک تھی گئے سادے خیمے نہیں بچ دے ٹر گئے سلطان وفادا۔ جناب فضا علی اکبر نے پالا نرید قریب کھلو کے رو رو کے یاد کھڑے آئے، او بینے بازوان دے لتھائی زین اتو مرکز تسلیم و رضادہ، او ڈاڈا او کھال تھئی آئے مقتال ویچو سارتاج او فضال دیمادہ۔ مومنات جد علی اکبر دے پالا نرید پتہ لگے نو میرا زامن پردیاں دا بھرا زین تو لگ گئے، ایویں مومنات ساریاں بیویاں جناب عالیہ دے خیمے چائیں، ہلکا بنا کے بیویاں ماتم شروع کی دائی، درمیان چلی دی کھلو کے رو رو کے آدھی کھڑی آئی، او لگتے جھال کے گرا دے پیشانی دے جھوک جلے اللہ منی شانے، او عباس دی سائے رنے اوے لے ہو کی تے قیامت خیر اعلانے۔ مومنات کہہ رہا اعلان جڑی مدینے دلے کے کربلا تیاری رہی ہے، تو اڈے پردے دی زامن مایا میرے پردے نے زامن بھرا موجود ہے، مایا دی رانی مسلمان غازی نوزین تو نہیں لایا، رسول دی دا پردہ زین تو لے گئے۔ جناب عالیہ بیویاں دے درمیان کھلو کے رو رو کے آدھے کھڑے آئے، مائے کوئی نہیں زامن تو اڈے پردے دی ہوئے ہر کوئی خود نگرانے، او میرا لائے گئے برکا آئے زین تو میری قید دا ہوڑ آئے مکانے۔ مومناتی میں غازی جزین تو لگی گئی، اے شمر ملہون اب دے خیمے تو نہیں گیا، اے دا سپاہی پوچھ رہے ہوڑ کے روینا ہے، جندے ڈرائن وزین تو لگی ہے، اندے بعد حسین دا قتل آسان ہو گیا ہے، اندے بعد دی بہن دی چادر لٹنی آسان ہو گئی، اوڑ کے روینا ہے ملہون آدھا بیٹھائی، او دی لاش دے وینا جندے بازوں تے آئی بھیڑ بھرا کو نازے، او کو اقصا اٹھی دیکھ وہ غازی تیڑے قافلے دا میں بدل دیتے اندازے۔ اے ملونا دا کھڑائی او جیڑا ساہے نائی سکدا، آئے بیڑی دی کوئی غیر سنے آواز، او کو اقصا اٹھی دیکھ وہ غازی پاتھ گھڑیاں بیٹھی پڑھ دی رہی بے۔ اللہ لعنت اللہ للقوم الظالمین وسيعلم الذين هم ظلموا ينقلب منقلبون۔